اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کا جو موضوع ہے وہ ہے اسراف یعنی فضول خرچی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے، بہت بڑی برائی بن چکی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی ہم شادی کرتے ہیں، جب بھی ہم نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ بے حیائی بھی ہوتی ہے اور اسراف بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ جب ہم فضولیات اور لغویات میں اپنا جو وقت ہے وہ صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ بہت زیادہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پہ ہمیں فضول خرچی سے منع فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اگر خرچ کرنا ہے تو مناسب کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ فرمایا کہ وہ لوگ، اب وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کے نیک بندے ہیں، جو اس کے جو ہے وہ پارسا بندے ہیں، یا کم از کم ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان والے ہیں۔ والذین اذا انفقوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا وہ اسراف نہیں کرتے، وہ فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور وہ کیا ہے؟ بخل بھی نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے، پیسہ لگانے کا موقع ملتا ہے تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ولم یقتروا اور جب ان کو پیسہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے بلکہ کیا ہے؟ وہ بڑھ چڑھ کے دل کھول کے وہ پیسہ اور جو دولت ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ان کا خرچ کرنا اسراف اور بخل کے درمیان ہوتا ہے، بین بین ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم نے پیسہ لگانا ہے، جب تم نے دولت لگانی ہے تو پھر کنجوسی بھی نہیں کرنی، جب تمہیں ضرورت ہو تم نے وہ لگا دینی ہے۔ اور فرمایا تم جتنی ضرورت سمجھو اس کے مطابق پیسہ لگاؤ، اس کے مطابق خرچ کرو، اگر تم اس سے تجاوز کرو گے تو تم اسراف کرنے والے ہو، اور اسراف کرنے والا فضول خرچ ہوتا ہے، اور فضول خرچ رحمان کا بھائی نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ برادران اسلام، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والذین اذا انفقوا کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہے؟ لم یسرفوا وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں۔
وہ ان کے بین بین رہتے ہیں، وہ اعتدال اور میانہ روی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ اب پہلے میں نے آپ کو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سنایا جو آیت نمبر 67 میں ہے۔ اب جو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سنایا ہے یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ جو عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کو ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور مسکین کا حق بھی ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کا بھی حق ادا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فرمایا کہ اپنا جو مال ہے اس کو فضول مت اڑاؤ۔ اب یہاں پہ تبذیرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو فضول خرچی کے معنی میں لیا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب بھی فضول خرچی ہے، اور تبذیرہ اس کا مطلب بھی فضول خرچی ہے، لیکن علماء نے یہاں پہ تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تبذیر اور چیز ہے، اسراف اور چیز ہے، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ضرور ہے، لیکن اسراف وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی ضرورت سے زیادہ کا استعمال کرتا ہے۔ مثلا ایک کام ہے وہ 100 روپے میں ہو جاتا ہے، تو اگر ہم 150 لگائیں گے کہ اس سے بھی اچھا ہو جائے اور لوگوں کے لیے نمائش کا سبب بن جائے، تو فرمایا یہ اسراف ہے۔ مثلا ہم اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں، تو ایک اسکول ہے جس کے اندر پڑھائی کرواتے ہیں اور اس کی فیس 1000 روپیہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 1000 والے میں نہیں پڑھانا، بلکہ جس اسکول کی فیس 5000 ہے ہم نے اپنے بچے کو اس میں پڑھانا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اسراف ہے۔ آپ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ایک چیز ایک دکان سے آپ کو ملتی ہے 500 روپے کی، دوسری دکان سے آپ کو ملتی ہے 700 روپے کی، تو آپ اپنا ناک رکھنے کے لیے وہ 700 کی چیز اگر خریدیں گے تو یہ اسراف ہے۔ یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اسراف کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اس کے مطابق خرچ کرو، اور اس سے زیادہ اگر تم خرچ کرو گے تو یہ تمہارے لیے اسراف ہوگا۔ اب ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچ مت بنو اور فضول نہ اڑاؤ۔ اب یہاں پہ بھی فضول خرچی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ تبذیرہ کا جو مطلب ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے اگر کوئی انسان مال اڑاتا ہے یا بغیر ضرورت کے انسان جو ہے وہ پیسہ بہاتا ہے تو یہ تبذیرہ ہے۔ اب بنیادی طور پہ اسراف میں اور تبذیرہ میں فرق یہ ہے کہ اسراف میں ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے تجاوز کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور بغیر ضرورت کے اپنا مال اڑانا اور اللہ کا دیا ہوا رزق ضائع کرنا یہ تبذیرہ میں آتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کی، تو اگر اس کی شادی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، چند پیسوں میں ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ فضول خرچی نہیں کرتا، پیسے نہیں لوٹاتا، ڈانسر نہیں بلاتا، پارٹی نہیں کرتا، مہندی کے اوپر اتنا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا ہے؟ وہ انسان جو ہے وہ تبذیرہ سے دور ہے۔ تو بنیادی طور پر ضرورت کے مطابق استعمال کرنے سے زیادہ پیسہ بہانا، یعنی ضرورت سے تجاوز کرنا، یہ اسراف کہلاتا ہے، اور بغیر ضرورت کے پیسہ بہانا یہ تبذیرہ کہلاتا ہے۔
اور دونوں کام کرنے والا رحمان کا بھائی نہیں ہو سکتا بلکہ شیطان کا بھائی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کی سورۃ الاسراء اس کی آیت نمبر 29 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اب سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کے مت رکھو، فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور فرمایا نہ ہی اپنا ہاتھ سارے کا سارا کھول دو، ملوما محسورا، اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر تم ملامت کرتے ہوئے تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہ اتنے بخیل بنو، نہ اتنے کنجوس بنو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا اپنا پیسہ استعمال کرنے کے لیے اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو، یعنی اپنا ہاتھ روک لو، اور فرمایا نہ اتنے فضول خرچ بننا کہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ اڑا دو، فرمایا کہ اس کا درمیانی رستہ اختیار کرنا۔ وہ درمیانی رستہ کیا ہے کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا تم استعمال کر لینا، اور ضرورت سے زیادہ استعمال اگر کرنے کا دل بھی کرے تو اسے راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 فرمان ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ پڑھی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کی نشانی بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ تو خرچ کرنے میں تجاوز کرتے ہیں اور نہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں یعنی بخل کرتے ہیں، فرمایا وہ ان دونوں کے درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت جب ایک بندہ مومن کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کا حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا تو اللہ رب العزت 4 چیزیں پوچھے بغیر اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا، 4 سوال پوچھے گا۔ جب ان 4 سوالوں کا جواب انسان دے دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ جا آج تو جنت میں چلا جا۔ ان میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عن شبابی، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے، اپنی جوانی کو کن کاموں میں مصروف کیے رکھا ہے، اپنی جوانی کو کن کاموں میں الجھا کے رکھا ہے، جوانی کی عمر میں کیا کرتے رہے ہو، اس کا جواب دو، پھر تمہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو سوال ہے ترمذی کے اندر ہی ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہلا سوال پوچھے گا کہ جوانی کیسے گزاری، اور جو دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا عن عمرہ، تمہاری عمر کہاں گزری ہے، تم نے اپنی زندگی کا حصہ جو ہے اور اپنی جو زندگی کا دورانیہ ہے یہ کہاں گزارا ہے، کن کاموں میں گزارا ہے، کیا کرتے رہے ہو، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، زکوٰۃ کتنی دی ہے، سچ کتنا بولا ہے، جھوٹ کتنا بولا ہے، غیبت کتنی کی ہے، اور علم کتنا حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دوسرا سوال کرے گا اور کہے گا کہ بتا، اپنی عمر کے بارے میں بتا، جو تمہاری عمر ہے، جو تمہیں ہم نے زندگی دی تھی وہ کن کاموں میں لوٹائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو تیسرا سوال کرے گا وہ یہ فرمائے گا کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا، ان مال ہی، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا تھا اور کن کاموں میں اڑایا ہے۔ اگر دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا تو اس سوال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے شادی بیاہ کی تقریبات میں، مہندی کی تقریبات میں، بارات کی تقریبات میں اور ہم نے فضولیات میں اپنا پیسہ اڑایا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب ہم کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں
تو جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو ہمیں پاس کر دیتے ہیں؟ کیا ہم کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ہم کمرہ امتحان میں جب جاتے ہیں، وہاں پہ پیسہ یا وہاں پہ جب ہم اس کے اوپر کچھ نہیں لکھتے آنسر شیٹ کے اوپر، تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملتی جب تک ہم اس کے اوپر کچھ لکھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ بتا مال کمایا کہاں سے ہے؟ تمہارے ذرائع آمدن کیا تھے؟ کیا تم حق حلال کے کما رہے تھے یا حرام کا کما رہے تھے؟ حلال کیا ہے؟ حلال یہ ہے کہ محنت کر، مزدوری کر، اس کی اجرت لے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال۔ اور حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ جو تمہارے فرائض ہیں ان میں کوتاہی کر، ان میں ڈنڈی مار، اور ڈنڈی مار کے اپنا پیسہ لے اور عیاشی کر۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں بندے کی مال اور کمائی کے بارے میں پوچھوں گا، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا۔ آج ہمیں اپنے پیسے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کتھوں پیسہ آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں پیسہ ہمارا کہاں جا رہا ہے۔ ہم ڈانسروں کے اوپر، ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں، دتھی کی دتھی اڑا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی گھر کے خادموں کی باری آتی ہے تو تب ہمیں 500,000 یاد آ جاتا ہے۔ برادران اسلام، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنا انصاف کر رہے ہیں، ہم اپنی شیطان کے ساتھ کتنا جو ہے وہ تعامل کر رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ تیسرا سوال ہے۔ اور جو چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ علم جو تم نے سیکھا تھا، اب یہ ہماری باری ہے۔ یہ جو ممبر رسول کے اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو ممبر و معراج